بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وربي زدني علما، إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني، يا عليم علمني. الحمدللہ آخری مرتبہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں یہ سورہ حجر کا ترجمہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. بس یہ تفسیر کچھ رہ گئی تھی. انشاءاللہ جو جن آیات کی تفسیر رہ گئی آج اسے انہیں بھی پڑھ لیں گے، اور پھر کل اللہ نے چاہا تو نئی صورت کا آغاز کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ میری آواز سب کو صاف سنائی دے رہی ہے انشاءاللہ؟ یہ کما انزلنا علی المقتسمین. ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی، جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے متبعین کو تسلی دینے کا مضمون جو ہے وہ نازل ہوا. ٹھیک ہے؟ مشرکین آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ دل برداشتہ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی، اور ساتھ میں یہ اشارہ بھی کر دیا کہ نافرمان لوگ بالآخر ناکام ہوں گے. اور پھر اس ضمن میں قوم لوط کی جو بری حرکات تھی، قبیح حرکات، ان کا ذکر فرمایا. اہل حجر کی بات کی کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے سچے نبی اور سچے دین کی مخالفت کی، اہل ایمان کو تکالیف پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا میں مبتلا کیا. مطلب یہ کہ جس طرح سابقہ انبیاء کے مخالفین تباہ و برباد ہوئے، اسی طرح آپ کے مخالفین بھی اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک مثال یا تشبیہ کے طور پہ سمجھایا ہے. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اتارا عذاب المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر. یہ اس آیت کی کچھ تفسیر ہم نے اس دن پڑھ لی تھی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے. تقسیم کرنے والوں پر، مقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر. مقتسم جو ہے تقسیم کے مادے سے بھی ہو سکتا ہے اور قسم کے مادے سے بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں معنی یہاں پہ درست ہے. لیکن تقسیم والا معنی جو ہے زیادہ معروف ہے. الذین جعلوا القرآن عضین، وہ تقسیم کرنے والے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب یہاں پہ قرآن سے اللہ تعالیٰ کی یہی کتاب اگر مراد لی جائے، جیسا کہ عام فہم مفہوم یہی ہے، تو تقسیم کرنے والے مشرکین مکہ ہے جنہوں نے قرآن مجید کو تقسیم کر دیا تھا. یعنی وہ کتاب الہی کے ساتھ غلط باتیں منسوب کرتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ یہ شاعری ہے، کوئی ایسے جادو بتاتا، کوئی ایسے اساطیر الاولین یعنی پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں کہتا. بعض لوگوں نے قرآن مجید کو تمسخر کے طور پہ اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا کہ سورہ بقرہ کو میں سنبھال لوں گا، تم سورہ فیل کو سنبھال لینا. کوئی کہتا کہ سورہ مائدہ میرے ذمے اور فلانی صورت تمہارے ذمے. تو اسی طرح وہ باتیں کرتے کہ انہوں نے قرآن مجید کی صورتوں کو مذاق کے طور پہ تقسیم کر دیا تھا. ایک تو یہ صورت ہو گئی کہ مذاق کے طور پر قرآن مجید کو انہوں نے تقسیم کر دیا تھا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا. اور تقسیم کی ایک صورت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذکر کی ہے کہ بعض اوقات مشرکین اپنی مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ کے لیے بھیج دیتے، اور ساتھ ہی فریق مقدمہ کو کہہ دیتے کہ اگر فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوا تو قبول کر لینا، ورنہ چھوڑ دینا. ویسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا. بڑے بڑے سرداران قریش تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین نے
آپس میں راستے اور درے جو ہے وہ تقسیم کر رکھے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والے لوگوں کو راستے میں ہی روک دیا جائے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، آپ کو نعوذ باللہ ساحر اور دیوانہ کہہ کے لوگوں کو آپ کی ملاقات سے روکتے۔ ایک مرتبہ عربوں کا مشہور شاعر آشا آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے مکہ آیا۔ یہ شخص سناجت العرب یعنی عربوں کا باجا کہلاتا تھا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات ضرب المثل بن جاتی۔ قریش مکہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اس نے حضور کی شان میں کوئی قصیدہ کہہ دیا تو پھر آپ کا راستہ روکنا ممکن ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ تو انہوں نے تدبیر کی کہ کسی طرح عائشہ آپ سے ملاقات نہ کر سکی، چنانچہ انہوں نے اناج سے لدا ہوا 100 اونٹ اسے رشوت میں اس لیے پیش کیا کہ وہ آپ سے ملاقات نہ کر سکے۔ وہ شخص اونٹ لے کے اپنے وطن یمن چلا گیا، آپ سے ملاقات نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ائمۃ الکفر کو دنیا میں ہی سزا دی۔ چنانچہ بعض جنگ بدر میں مارے گئے، کوئی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو کے جہنم پہنچ گیا، کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا جس کا زہر جو ہے ساری جسم میں سرایت کر گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو بہرحال جن لوگوں نے قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ طرح طرح کا عذاب نازل فرمایا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس مقام پر قرآن سے مراد اللہ کی آخری کتاب نہیں، بلکہ اس سے مراد پہلی کتابیں تورات، انجیل وغیرہ ہے، اور ان کو تقسیم کرنے والے ان کے حاملین یہود اور نصارہ ہے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں کو اس طرح تقسیم کیا کہ ان کے کسی حکم کو مان لیا، کسی کا انکار کر دیا، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے بعض حصے پہ تم ایمان مان لاتے ہو، یعنی اس کو مانتے ہو، اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کے عذاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا۔ کہیں فرمایا کہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، کہیں فرمایا کہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے، کبھی یہ باہمی عداوت و پیکار میں مبتلا ہونے، اور کبھی ان کو دوسری اقوام نے پامال کیا۔ تو اگر مقتسم جو ہے قسم کے مادے سے ہو، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس طرح ہم نے قسمیں اٹھانے والے لوگوں پہ عذاب نازل فرمایا، اگر مقتسم قسم کے مادے سے ہو، اس مادے سے قسم کے مادے سے، کہ جس طرح ہم نے قسمیں اٹھانے والے لوگوں پہ عذاب نازل فرمایا، ایسے لوگوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں کیا، کما انزلنا علی المقتسمین، تو یہ مقتسم قسم کے معنی میں ہو جائے گا پھر، ٹھیک ہے۔ اصحاب حجر یعنی قوم سمود کے لوگ بھی قسم میں اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم صالح علیہ السلام کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ نمل میں موجود ہے قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، کہ شہر کے جو فسادی آدمی تھے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ مراد کو صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پہ شب خون ماریں گے، یعنی ان سب کو ہلاک کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے قسمیں اٹھانے والوں پہ عذاب نازل کیا، اسی طرح ان لوگوں پہ بھی نازل کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کو مختلف طریقوں سے تقسیم کرنے والے ہوں یا دین حق کی قسمیں اٹھا کر مخالفت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے ضرور بضرور سوال کریں گے، پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، اس چیز کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس مقام پر منکرین اور مکذبین سے سوال جواب کا ذکر ہے، لیکن بعض مقامات پر بغیر سوال جواب ہی کے جہنم رسید کرنے کی وعید سنائی گئی ہے، جیسے سورہ رحمان میں موجود ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا،
بلکہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم لوگ اپنے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے، انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں کئی واقعات پیش آئیں گے، بعض مواقع پر انسان سے بہت زیادہ پوچھا جائے گا، سوالات ہوں گے، بعض مواقع پہ بغیر پوچھے مجرمین کو پکڑ کے لے جایا جائے گا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سوار کرنے سے مراد صرف پوچھ گچھ نہیں ہے، بلکہ سخت ڈانٹ ڈپٹ مراد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص کو قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے کہ اس نے جوانی کے حصے کو کہاں خرچ کیا، دنیا میں مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ ان سب سے ہم ضرور سوال کریں گے ان تمام کاموں کے متعلق جو وہ دنیا میں انجام دیتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ واضح طور پہ سنا دیں جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ صدع دراصل اس برتن کو کہتے ہیں جو ٹوٹ جائے اور اس کے دوبارہ جڑنے کا امکان نہ ہو۔ صدع وہ برتن جو ٹوٹ جائے اور دوبارہ جڑنے کا امکان نہ ہو۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کا واضح طور پہ دو ٹوک اعلان کریں، اس میں کسی قسم کی رعایت نہ رکھے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے آپ اعراض کریں، اور مشرکین سے آپ کیا کریں؟ اعراض کریں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں کہ کیا وہ کرتے ہیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کو کفایت کریں گے المستہزئین ٹھٹھا کرنے والوں کے شر سے، مذاق اڑانے والوں کے شر سے، یعنی ان کے شر کے اثرات آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ہی آپ کی کفایت کرے گا کیونکہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ مذاق اڑانے والوں کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔ کوئی ان کا سفارشی ہے، کوئی معبود، کوئی حاجت روا، مشکل کشا۔ وسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ ہی اس کے علاوہ کوئی معبود ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ مشرکین کرتے ہیں۔ یہ لوگ کفر شرک کی باتیں کرتے ہیں، آپ پہ استہزاء کرتے ہیں، آپ کی شان میں بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے قلب مبارک کو بہت اذیت پہنچتی ہے، آپ کو رنج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ زیادہ فکر نہ کریں، جب آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اسے شدت سے رد کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کی طبیعت پہ بہت گراں گزرتا ہے۔ آپ بنی نوع انسان کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، لوگوں کو بے لوث ایمان و فلاح کی دعوت دیتے تھے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے، یہ تو تمہاری ہی فائدے کی بات ہے۔ مگر اتنی خیرخواہی کا جواب جب شر اور فساد سے ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا تنگ ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے پیغمبر اگر یہ لوگ اس کلام الہی پہ ایمان نہ لائیں تو شاید آپ کا گلا گھونٹ کر ہلاک ہو جائیں آپ۔ تو اس قدر جو ہے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا فرض یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ اسے اسی طرح کے پہنچا دے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب،
آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، لوگوں کو سمجھا دینا آپ کا کام ہے، ان سے حساب لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، اہل دوزخ کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں دوزخ میں گئے، بلکہ اپنی کارکردگی کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے، اس بارے میں انہی سے سوال ہوگا، آپ صرف اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے چلے جائیں۔ تو بہرحال مشرکین کی بدسلوکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تنگی، اس یہ قدرتی بات تھی، مشرکین کی بدسلوکی پہ آپ کی دل کی تنگی یہ قدرتی طور پہ تھی، کیونکہ ہر نبی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم عاد سے یہی کہا تھا، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار بھی ہوں، اس میں میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، مجھے تو صرف تمہاری خیر خواہی مقصود ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی قوم کو اسی طرح خطاب فرمایا، اے میری قوم، میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام میں نے پہنچا دیا ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، تمہاری خیر خواہی کر دی، فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں تمہاری ہلاکت پہ کیسے افسوس کا اظہار کروں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قلب کی تنگی کا علاج بھی بتایا، آپ پریشان نہ ہو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید بیان کریں، اس کی پاکی اور حمد بیان کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی آپ کثرت سے نماز پڑھیں۔ چنانچہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پریشانی لاحق ہوتی تو آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے۔ پریشانی کا علاج نماز ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور جس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر مصیبتیں کم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور دل میں تسکین پیدا ہوگی، کیونکہ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اللہ کی تسبیح یعنی پاکی جو ہے بیان کرے، اس کی تعریف کرے، نماز کی کثرت رکھے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ بھی فرمائی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں، مسلسل بندگی میں لگے رہیں، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ عربی زبان میں یقین کا اطلاق موت پہ بھی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ آپ آخر دم تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ موت ایک یقینی امر ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا نبی بھی مستثنا نہیں ہے، ہر جانگار کو اس کٹھن گھاٹی سے گزرنا ہے۔ متنبی ایک شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت ایسی چیز ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس پر سب کو یقین ہے۔ الموت اصدق والحیات غرور، موت یقینی چیز ہے اور زندگی صرف دھوکہ ہے۔ انسان کے گلے میں زندگی کا جو داغا لٹک رہا ہے یہ بالکل کمزور ہے، کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، لہذا فرمایا کہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، تو یہ تسلی کا مضمون بھی ہو گیا۔ سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کا مضمون تھا، پھر توحید اور اس کے دلائل بیان ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اور شان غضب کا ذکر ہوا، اور پھر نافرمان قوموں کی سزا کی طرف اشارہ کیا، اور آخر میں تسلی کے مضمون پر اس سورت کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا سمجھنا سمجھانا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔